السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں خبرنامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ سعودی شاہی خاندان کے اعلیٰ فوجی کمانڈر برطرف، کرپشن کے مبینہ الزامات پر سعودی فرما روا نے جاری کیا فرمان۔ آزاد فلسطینی ریاست کے مطالبے پر بدستور قائم ہے متحدہ عرب امارات، اسرائیل سے پہلی پرواز کے UAE پہنچنے پر محمد بن زائد کا خطاب۔ حماس کا اسرائیل کے ساتھ تناؤ کم کرنے کا اعلان، قطر کی سرپرستی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان طے ہوا نیا مفاہمتی سمجھوتا۔ بھارت چین سرحدی تنازع، راجناتھ سنگھ نے مشرقی لداخ کی صورتحال کا جائزہ لینے طلب کیا اعلیٰ سطحی اجلاس۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر کفیل خان کی فوری رہائی کا دیا حکم، NSA منسوخ کرنے کی بھی دی ہدایت۔ سری نگر میں CRPF کو ملی پہلی خاتون سربراہ، تلنگانہ کیڈر کی IPS عہدیدار چارو سنہا کو ملا اعزاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سعودی حکومت نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف جاری لڑائی میں سعودی افواج کے کمانڈر اور شاہی خاندان کے اہم رکن کو ان کے صاحبزادے سمیت برخاست کر دیا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق شہزادہ فہد بن ترکی اور ان کے بیٹے عبدالعزیز بن فہد پر بدعنوانی کے الزامات تھے۔ عبدالعزیز بن فہد الجوف خطے کے نائب امیر تھے۔ یہ برطرفیاں سعودی فرما رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر عمل میں آئی ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہی خاندان کے ان دو افراد نے 4 افسران کے ساتھ مل کر مشتبہ مالی لین دین کیا تھا، جس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد کی سفارش پر فہد بن ترکی کے نائب مطلق بن سالم کو اب فوجی اتحاد کا نیا کمانڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد الشیخ محمد بن زائد آل نہیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے مطالبے پر آج بھی قائم ہے۔ انہوں نے یہ بات اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے بعد تل ابیب سے پہلی کمرشل فلائٹ کے ابوظہبی پہنچنے کے بعد کہی۔ خیال رہے کہ امریکہ کی مساعی سے 13 اگست کو متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ فضائی سروس کا آغاز کل پیر سے ہوا اور پہلی فلائٹ اسرائیل کی قومی ایئر لائن تل ابیب سے ابوظہبی کے سفر سے ہوا ہے۔ امارات اور اسرائیل کے درمیان پہلی کمرشل پرواز کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کی اہم شخصیات امارات پہنچی ہیں۔ اس موقع پر امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد نے کہا کہ ان کے فیصلے کا مقصد امن کے لیے مواقع پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ فلسطینی کاز کی قیمت پر نہیں کیا گیا ہے۔ امارات آزاد اور خود مختار فلسطینی مملکت کے قیام کے مطالبے پر آج بھی قائم ہے۔ ملک شام نے اسرائیل پر میزائل حملے کا الزام عائد کیا ہے۔ شام میں بشار الاسد حکومت کے زیر انتظام چلنے والے میڈیا کے مطابق دارالحکومت دمشق میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ مزید یہ کہ شامی فوج کے فضائی دفاعی نظام نے دمشق کے دیہی علاقے کی فضا میں دشمن کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کا راستہ روک دیا۔ شامی عسکری ذرائع کے بیان کے مطابق اسرائیل نے جنوبی علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ شامی حکومت کے زیر انتظام میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ حملے میں بشار الاسد کی فوج کے 2 اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ واضح ہو کہ اسرائیل نے اگست کے اوائل میں اعلان کیا تھا کہ اس نے شام کے جنوب میں بشار الاسد حکومت کی فوج کے اہداف کے خلاف حملوں کی کارروائیاں کی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی گولان کی پہاڑیوں کے جنوب میں دھماکہ خیز آلات کی تنصیب کے جواب میں کی گئی ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس اور اسرائیل کے درمیان نئی مفاہمت طے پا گئی ہے۔ پیر کی شب حماس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ مفاہمت قطر کی سرپرستی میں سامنے آئی ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ مفاہمت سمجھوتے میں قطر کی جانب سے پیش کی جانے والی رقم میں $3.5 کروڑ کا اضافہ شامل ہے۔ یہ اضافہ حماس تنظیم سے تعلق رکھنے والے ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں جائے گا۔ اضافی رقم کا تصرف
48 گھنٹوں کے دوران عمل میں آئے گا۔ دوسری جانب حماس تنظیم نے ضمانت دی ہے کہ غزہ کی پٹی کی سرحد پر صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا اور اسرائیل کی جانب راکٹ داغے جانے سے روکا جائے گا۔ اسی طرح سمجھوتے میں سمندری شکار کے رقبے میں توسیع، سرحدی گزرگاہوں کا کھولا جانا اور فوری طور پر ایندھن داخل کرنا شامل ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں بیروت پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے لبنان پر فوری نئی حکومت تشکیل دینے پر زور دیا ہے۔ بیروت ایئرپورٹ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب جبکہ ملک کی نئی وزیر اعظم کی نامزدگی ہو چکی ہے، نئی حکومت کی تشکیل میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ پیر کو جرمنی میں تعینات لبنانی سفیر مصطفیٰ ادیب کو ملک کے نئے وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ بتا دیں کہ فرانس کا لبنان کی داخلی سیاست میں خاصا اثر ہے اور اطلاعات ہیں کہ نئے وزیر اعظم کی نامزدگی سے قبل ملک کے مختلف سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ یورپ یونین میں شامل 3 بالٹک ممالک لتھوینیا، لیٹویا اور اسٹونیا نے پڑوسی ملک بیلاروس کے صدر لوکاشینکو کی طرف سے حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر ان کے خلاف سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یورپی یونین کے اندر یہ تینوں ممالک صدر لوکاشینکو کی طرف سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں اور مظاہرہ کچلنے کی کوششوں پر سب سے زیادہ تنقید کرتے رہے۔ صدر لوکاشینکو کے خلاف نئی پابندیوں کا اطلاق ان کے قریبی 29 دیگر اعلیٰ افسران پر بھی ہوگا۔ امریکہ نے داعش کے جنگجوؤں کی وطن واپسی کے سوال پر اختلاف کرتے ہوئے سلامتی کونسل کی ایک قرارداد ویٹو کر دی۔ اس قرارداد کو امریکہ کے سوا سلامتی کونسل کے باقی تمام ارکان نے منظور کر لیا تھا۔ قرارداد کا مقصد دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر کے ان کی بحالی اور ان کو ازسر نو آباد کرنا تھا۔ تاہم امریکہ کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس قرارداد میں داعش کی سرگرمیوں میں شامل مختلف ممالک کے شہریوں کو ان کے وطن واپس بھیجنے کے حوالے سے کچھ نہیں تھا۔ برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک کا موقف رہا ہے کہ داعش میں شامل ہو جانے والے ان کے شہریوں کو وطن واپس لانے کے بجائے ان پر شام اور عراق جیسے ملکوں میں ہی مقدمات چلائے جائیں جہاں وہ پکڑے گئے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ملک میں جاری نسلی ہنگامہ آرائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پیر کو صحافیوں کے سوالات کے جواب میں اپنے ایک 17 سالہ حمایتی کی طرف سے 2 افراد کو قتل کرنے پر اس کی مذمت کرنے سے گریز کیا اور کہا تھا کہ لوگ اپنے دفاع میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بتا دیں کہ صدر ٹرمپ نسل پرستی کے خلاف احتجاج کرنے والے اکثر افراد کو بائیں بازو کے سوشلسٹ انقلابی کارکن قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ لوگ سابق نائب صدر جو بائیڈن کے حمایتی ہیں، جن کے ساتھ ان کے بقول سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔